السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ الآية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ محبوب، مومن عورتوں سے تم فرما دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے. اس میں عورتوں کے لیے ان ارشادات کے علاوہ اور بھی ارشادات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ عورتوں کو قرآن پاک کی تعلیم تو دے ہی دی جائے گی، بالخصوص سورہ نور شریف کی تعلیم ان کو دے دی جائے، کیونکہ سورہ نور میں عورتوں کے متعلق بہت سارے احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. عورت یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مردوں کے پاس امانت ہے، اور مردوں کو عورتوں کا نگران اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا. فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں، محافظ ہیں. مردوں کو حفاظت کرنے کے لیے بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے عنایت فرمائی. یہ سانسیں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ مال و دولت، یہ اولاد، اور یہ زندگی کے کچھ ایام، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عطا فرمائے، اور ان کی حفاظت ان کے ذمے مقرر فرمائی کہ اپنی سانسوں کی بھی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرو. کانوں سے کچھ ایسا نہ سنو جو اللہ اور رسول کو ناپسند ہو. آنکھوں سے کچھ ایسا نہ دیکھو جو اللہ اور رسول کو ناپسند ہو. زبان سے کچھ ایسا مت بولو جو اللہ اور رسول کو ناپسند ہو. ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ اور رسول کو ناپسند ہو. پیروں سے کسی ایسی جانب نہ چلو جہاں جانا اللہ اور رسول کو ناپسند ہو. قدم قدم کی، لمحے لمحے کی حفاظت کرنی ہے. اور بزرگان دین نے ان تمام چیزوں کی اسی طریقے سے حفاظت فرمائی جس طریقے سے اللہ اور رسول نے فرمایا.
یہاں تک کہ سانسوں کی بھی حفاظت فرمائی، سانسوں کی حفاظت کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا۔ بزرگان دین جب سانس بھی لیتے تھے، وہ سانس بھی اس میں لا الہ الا اللہ کی بو آتی تھی، مہک آتی تھی۔ ہم لوگ تو کھڑے ہو جاتے ہیں آہ ایسے کر لیں، بیمار ہو بیٹھتے ہیں آہ آہ اور آہ کے والا ہماری زبان سے کچھ نہیں نکلتا، لیکن بزرگان دین حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان اور ان کے بافیض صحبت یافتہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بیماری کمزوری کی حالت میں جب یہ بزرگان دین اٹھتے بیٹھتے تو آہ کے بجائے اللہ نکلتا تھا ان کی زبان سے، جب بیٹھتے تھے تو آہ کے بجائے اللہ بیٹھ کر کے اس طریقے سے یہ لوگ اپنے گلے کی سے نکلی ہوئی سانسوں کی بھی حفاظت کرتے تھے، اور صرف جاگتے میں نہیں، سوتے وقت بھی ان بزرگوں نے سانسوں کی حفاظت فرمائی۔ پاس انفاس یعنی سانسوں کا لحاظ، سانسوں کی حفاظت کیسے کرنی کہ جاگتے میں تو عادت ڈالنی ہی ڈالنی۔ اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان سانسوں کی حفاظت کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے تم اپنی سانسوں کی حفاظت کرو، اور سانس لو تو اس میں بھی لا الہ الا اللہ کی خوشبو محسوس ہو، سانس اندر لو تو اس میں بھی لا الہ الا اللہ کی خوشبو کیسے محسوس ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا طریقہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ سونے سے پہلے ناف سے شروع کرو سانس لینا، اور ناف سے شروع کریں گے تو سانس میں لا الہ کا تصور کریں اور اس کو دماغ تک لے جائیں۔ تو ناف سے ہم لا الہ الا اللہ کھینچتے ہوئے دماغ تک ہا تک پہنچا دے، لا الہ آواز یہاں تک پہنچے گی سانس، اور پھر ہمیں واپس لانی ہے، اس سانس کو نکالنا ہے، چھوڑنا ہے۔ تو کیسے چھوڑیں گے؟ اس کو آپ اس سانس کو لا کر کے دل پر بٹھا دیں، الا اللہ، لا الہ سے لے کر دماغ تک پہنچائیں سینے سے، اور پھر دماغ سے الا اللہ وہ دل تک لے جائیں۔ تو اس طریقے سے تم جب سو گے اور تمہاری عادت سانس لینے اور چھوڑنے میں ہو جائے گی، تم جب جاگتے رہو گے تب تو یہ لا الہ الا اللہ کی خوشبو تمہاری سانسوں سے آتی رہے گی، لیکن جب تم سو گے اور تمہاری عادت پڑ چکی ہوگی تو سوتے میں بھی تمہاری سانسوں سے لا الہ الا اللہ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نیندیں نہیں آتی ہیں، ٹینشن ہے دماغ میں، پریشانی ہے، بہت ساری پریشانی میں مبتلا ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ آپ اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کا یہ سانسوں کی حفاظت والا نسخہ ایک دن آزما کر کے دیکھیں، کیونکہ جب آپ اس کلمہ شریف کے ورد میں لا الہ الا اللہ میں مشغول ہو جائیں تو یہ لا الہ جو ہی ہ کی ضرب آپ دماغ پر لگائیں گے، دماغ میں جتنے ٹینشن ہوں گے سب یکدم کافور ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب الا اللہ کی ہا کی ضرب آپ پھر دل پر لگا لیں تو دل میں جو بھی پریشانیاں ہوں گی وہ ساری پریشانیاں آپ کے دل سے دور ہو جائیں گی۔ جب دماغ اور دل پریشانیوں سے خالی ہو جائے گا تب پرسکون نیند آ جائے گی اور آپ کی سانسوں سے لا الہ الا اللہ کی خوشبو محسوس ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی سانسیں مشکبار ہو جائیں گی، آپ کے آس پاس مشکبار ہو جائے گا۔ یہ سانسوں کی حفاظت بھی بزرگوں نے ہمیں فرمائی۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی کی امانتوں کی حفاظت کرنے کے بارے میں اتنا اہتمام کریں گے کہ سانسوں کی بھی حفاظت فرما رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کی اتنی بڑی امانت، عورت، لڑکی، اولاد، انہوں نے اس کی حفاظت کے بارے میں کتنا کچھ اہتمام فرمایا ہوگا۔ روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ ہے مسجد، مسجدیں سب سے مقدس جگہیں ہیں روئے زمین کی۔
کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص جلوگاہیں ہیں. اور سرکار نے تاکید فرمائی کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اپنی اللہ کی باندیوں کو یعنی عورتوں کو مسجدوں کے اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو. اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، یعنی انہیں مسجد میں آنے دو کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کریں گے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث مبارکہ ہے، اور یہ عام نمازوں کا حکم ہے. اور عیدین اور جمعہ وغیرہ کے لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص حکم فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدور فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتہم وتعتزل الحیض عن مصلاہن. فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا، عام نمازوں کے بارے میں تو فرما دیا، اور ان عام نمازوں میں حیض والی عورتیں، نفاس والی عورتیں مستثنی ہوئی، کیونکہ وہ عام نمازوں میں مسجدوں میں نہیں آ سکتی، کیونکہ اس زمانے میں ان کے لیے نمازیں معاف ہیں. لیکن عید کی نمازوں کے بارے میں حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ عیدین کے دن حیض والی اور پردہ نشین عورتوں کو بھی ساتھ لے جائیں تاکہ یہ بھی مسلمان کی جماعت اور دعا میں شریک ہو جائیں، اور حیض والیاں نماز کی جگہ سے الگ رہیں، جو عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں ان سے یہ الگ رہیں. قالت امرأۃ، ایک عورت نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احدانا لیس لہا جلباب، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ہاں بعض عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس چادر نہیں ہوتی ہے کہ جس کو اوڑھ کر کے وہ نماز میں شریک ہو جائیں. تو سرکار نے فرمایا لتلبسها صاحبتها من جلبابها، کہ اس کی جو ساتھی عورت ہے وہ اپنی چادر میں سے کچھ حصہ کاٹ کر کے اس کو دے دے اور اس کو بھی اپنے ساتھ عیدگاہ لے آئے تاکہ یہ بھی مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو جائے اور اس برکت سے مالا مال ہو جائے جو برکت عید کی نماز کے دوران میں، خطبے کے دوران میں، دعا کے دوران میں مسلمانوں پر اترتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نمازوں میں بالخصوص عید کی نماز میں آنے کے بارے میں تاکید فرمائی. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ برکت نشان گزر گیا، صحابہ کرام کا دور آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا دور جب آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روکا، عیدگاہ میں نماز میں آنے سے روکا، ان کو نہیں آنے دیا. اور جب پوچھا گیا حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے پاس مسلمان عورتیں شکایت لے کر کے گئیں کہ ام المومنین، سرکار نے تو ہمیں مسجدوں میں بلایا، مسجدوں میں جماعتوں میں شریک ہونے کو فرمایا، عیدگاہ میں عید کی نمازوں میں شریک ہونے کو فرمایا، لیکن عمر نے سرکار کی احادیث کے خلاف کر کے ہمیں کیسے انہوں نے مسجدوں میں جانے سے روکا. یہ عورتیں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس شکایت لے کر کے گئی حضرت فاروق اعظم کی. تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ لو علم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما علم عمر، کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وہ دیکھتے عورتوں کی طرف سے جو حضرت عمر نے دیکھا تو ما اذن لکن فی الخروج، تو تمہیں ہرگز نکلنے کی اجازت نہیں عطا فرماتے. یہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت ارشاد فرمایا. اور ارشاد فرمایا کہ لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما احدث النساء، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ملاحظہ فرماتے جو عورتوں نے باتیں اب پیدا کی ہیں تو لمنعهن المسجد کما منعت نساء بنی اسرائیل، تو ضرور انہیں مسجد سے منع فرماتے جس طریقے سے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا تھا. انہیں بھی پہلے اجازت تھی، لیکن جب انہوں نے ایسی باتیں ایجاد کی، ان کی طرف سے ایسا فساد ظاہر ہوا، تو بنی اسرائیل کی عورتوں کو بھی مسجدوں میں آنے سے روکا گیا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے سرکار بھی اگر ان باتوں کو ملاحظہ فرماتے جن باتوں کو عورتوں نے ایجاد کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے ضرور منع فرماتے. اور وہ تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا زمانہ تھا، جس کے خیر القرون ہونے کی گواہی خود، خیر القرون ہونے کا ارشاد خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اس زمانے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے عورتوں کو اللہ کے گھر مسجدوں میں آنے سے روکا، مسجدوں کی حاضری سے روکا، عیدگاہ کی حاضری سے روکا. کیوں؟ اس لیے کہ عیدگاہ جانے میں ان کی طرف سے فتنہ پیدا ہو چکا تھا، مسجدوں میں جانے سے ان کی طرف سے فساد کا خطرہ تھا. تو اس فساد کے پیش نظر حضرت فاروق اعظم نے ان کو مسجدوں میں آنے سے ہی روک دیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے اس پر اٹھنے والے سوالات کا جواب دے دیا. صحابہ کرام نے اس کی تائید فرمائی. اور وہ تو خیر القرون تھا، بہترین زمانوں میں سے 3 زمانوں میں سے ایک زمانہ تھا، صحابہ کرام کا زمانہ تھا. اکابر صحابہ کرام موجود تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود تربیت یافتہ موجود تھے. تو اس زمانے میں جب عورتوں کی طرف سے جب فساد کا خطرہ ہوا تو حضرت فاروق اعظم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ جس حدیث میں سرکار نے خود فرمایا تھا کہ عورتوں کو مسجد کی حاضری سے نہ روکو، حضرت فاروق اعظم نے ببانگے دہل عورتوں کو مسجدوں کی حاضری سے روکا. اور حضرت عائشہ نے اس کی تائید کر کے فرمایا کہ اگر سرکار بھی ان باتوں کو دیکھتے جو حضرت عمر نے دیکھی تو وہ بھی ضرور عورتوں کو مسجد کی حاضری سے روک دیتے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد کے زمانے لا یاتی عام الا والذی بعدہ شر منہ، جو بھی سال آئے گا اس کے بعد والا سال اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. تو فاروق اعظم کے بعد جو سال آئے وہ ان کے سالوں سے کہیں زیادہ برے سال. ان میں فاروق اعظم کے زمانے کے مقابلے میں اور بہت زیادہ شر کا ظہور ہوا اور بہت زیادہ فساد کے ظہور کا اندیشہ. تو جب اس فساد کے پیش نظر سرکار فاروق اعظم نے مسجدوں کی حاضری سے روکا تو آج کتنے بڑے فسادات کا خطرہ ہے، عورتوں کی جانب سے کتنے بڑے فساد کا خطرہ ہے. اگر فساد کی بنا پر عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روک دیا جا سکتا ہے تو فساد کی بنا پر عورتوں کو اسکولوں اور کالجوں سے کیوں نہیں روکا جا سکتا؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. جب مسجد جانے پر عورتوں کی طرف سے اتنے بڑے فساد کا خطرہ تھا تو آپ خود سوچو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں عورتوں کے جانے پر کتنے بڑے فساد کا خطرہ ہے. بہت اچھا، سبحان اللہ. اور وہ خطرہ صرف خطرہ نہیں رہا بلکہ آئے دن ہماری آنکھیں ایسے واقعات خود دیکھ رہے ہیں، اخبارات بھرپور ہیں ایسے واقعات سے، انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے ایسے حادثات سے. کیوں؟ اس لیے ایک تو اس زمانے کی عورتیں، خیر القرون کی عورتیں جن کی تربیت ہی دینی تربیت ہوئی تھی، تب بھی فاروق اعظم نے روکا. اور اس
اس کے بعد کے اس فساد سے بھرے پڑے زمانے میں جبکہ ہم بے شمار کوتاہیوں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی تربیت میں بھی بہت زیادہ کوتاہی برت رہے ہیں، کوئی دینی تربیت کا اہتمام نہیں کرتے، کوئی دینی پرورش کا اہتمام نہیں کرتے، تو ہمیں کتنے بڑے فساد سے بچانے کے لیے اپنی بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو ان یونیورسٹیوں سے، ان کالجوں سے بچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ نہ تو دینی تربیت کر رہے ہیں اور اوپر سے مکمل دنیاوی ماحول میں بھیج رہے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے جو نتیجہ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی تھا، جو حادثہ ہونا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ اس میں جتنا حصہ اس لڑکی کا ہے اتنا ہی حصہ ہمارا بھی ہے، اس فساد میں جتنی وہ لڑکی شریک ہے اس سے زیادہ اس فساد کو برپا کرنے میں ہم شریک ہیں سب، کیونکہ ہم نے تربیت نہیں کی، دینی تربیت، ہم نے دینی پرورش نہیں کی، ہم نے مال کو تو دن بھر ہم حفاظت کرتے رہتے ہیں، اگر ہمارے پاس ہیرے جواہرات ہوں، پیسے ہوں، تو دن میں 10 مرتبہ ان کو دیکھتے ہیں تجوری کھول کھول کر کے کہ ہمارا پیسہ محفوظ ہے کہ نہیں ہے سب، لیکن اپنی لڑکیوں کو ہم دن میں 1 مرتبہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں دن بھر کیا کرتی ہیں، کہاں جاتی ہیں، کدھر جاتی ہیں، کیا کیا انٹرنیٹ چلاتی ہیں، کیا کیا موبائل میں کرتی ہیں، ہمیں اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے، کیا کیا دیکھتی ہیں، کیا کیا سنتی رہتی ہیں۔ مال و دولت کے بارے میں اتنی حفاظت اور لڑکیوں کے بارے میں اتنی لاپرواہی۔ سب سے پہلے تو لڑکیوں کو موبائلنگ سے روکو، بلکہ بچوں کو مکمل طور پر ہی موبائل سے روکیں، اور اگر ناگزیر ہو جائے تو پھر اس موبائل کو چیک کرتے رہیں کہ وہ لڑکیاں موبائل میں کیا کیا کرتی رہتی ہیں، ہماری اولاد موبائل میں کون کون سا کام کرتی ہے، اس موبائل پر نظر رکھو، اولاد پر نظر رکھو، اور اگر فتنے کا اندیشہ ہو جائے تو پھر اولاد کو کالج اور یونیورسٹی بھیجنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عورتیں حج کو جانا چاہیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا کوئی محرم مل جائے، تبھی جا کر کے وہ حج جیسی مقدس عبادت کو ادا کرنے کے لیے جا سکتی ہے۔ سرکار کی زیارت کتنی بڑی زیارت، کتنا بڑا شرف ہے، لیکن اگر وہاں بھی کوئی عورت جانا چاہے تو جب تک اس کا محرم نہیں ملتا، جب تک اس کا وہ سفر مکمل طور پر محفوظ نہیں ہوتا، تب تک اس کو بھی وہاں جانا جائز نہیں ہے۔ اگر جائے گی تو وہ گناہ لے کر کے آئے گی، اس کا وہ پورا سفر گناہ کا سفر ہوگا، وہ پورے سفر میں گنہگار ہو جائے گی۔ تو جب ایسے مقدس سفر میں محرم کی ضرورت ہے کہ جو اس کی دیکھ بھال کرے، جو اس کی حفاظت کرے، جہاں پر سرکار کی زیارت کرنا مطلوب ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے مقدس گھر کا طواف، اس کی عبادت کرنا وہاں پر مقصود ہے، تو وہاں پر جانے کے لیے جب اتنے زیادہ حفاظت کا اہتمام کیا گیا کہ حفاظت میں ہو کر کے جاؤ تبھی جاؤ، ورنہ اگر نکلی باہر سے تو نافرمان کہلاؤ گی، گنہگار ہو جاؤ گی۔ تو ہم جو کالج بھیج رہے ہیں اپنی لڑکیوں کو، تو ہم کھلا چھوٹ دے کر کے بھیج رہے ہیں، نہ کسی کو ساتھ بھیج رہے ہیں، نہ راستے میں ان لڑکیوں پر نظر رہتی ہے اور نہ کالج پہنچ کر کے ان پر نظر رہتی ہے۔ جب ایسی بات ہے تو ان کی طرف سے جو نتیجہ سامنے آنا ہے وہ یقیناً ویسا ہی ہوگا کہ جس کو دیکھ کر کے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں، ڈاکٹر بننا فرض و واجب نہیں، لڑکیوں کا انجینئر بننا فرض و واجب نہیں، یہ تو نئی تہذیب آ گئی کہ ہر ایک کو یکساں، ورنہ عورت کے مقاصد مختلف، مردوں کے مقاصد مختلف،
ضرورت ہے کہ عورتوں کو ان کا مقام بتایا جائے، مردوں کو ان کا مقام بتا دیا جائے۔ بے شک صحیح۔ عورتوں کے نان و نفقے کی ذمہ داری مردوں کے اوپر، کیونکہ مردوں کو اگر یوں کہہ لیں کہ ایک ہوم منسٹر اور ایک فارن منسٹر، مرد اگر فارن منسٹر خارج کو سنبھال رہے ہیں تو عورتوں کو داخل میں سنبھالنا پڑے گا۔ پولیس اور آرمی، بی ایس ایف، ان میں سے جو بھی کوتاہی کرے گا ملک کا ہی نقصان ہونے والا ہے۔ اگر داخلی امور سنبھالنے میں پولیس نے کوتاہی کی تو ملک کا اندرونی حصہ، ملک کا داخلی حصہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اور اگر بارڈر پہ آرمی نے، ملٹری نے کوئی کوتاہی کی تو بھی ملک درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے عورت داخلی امور کی ذمہ دار نگران ہے۔ وہ اگر گھر کے داخلی امور کو سنبھالے گی تو وہ گھر بھی بقائے نور بن جائے گا، وہ بھی آرام دہ اور دینی پرورش گاہ بن جائے گا۔ لیکن اگر عورت نے داخلی امور سنبھالنے میں کوتاہی کی تو پھر وہ گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ اگر عورتیں گھر چھوڑ کر کے وہ بھی باہر کام پہ جانے لگیں تو پھر گھر میں کوئی نہیں بچے گا، تو گھر کا نظام درہم برہم تو ہونا ہی۔ اس لیے عورت کے مقاصد ہیں کہ وہ گھر بار کو سنبھالے، اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر سے کما کر کے، کسب کر کے اس عورت کو اور اپنے اہل و عیال کو کھانے پینے کا سامان فراہم کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان میں سے جو بھی کوتاہی کرے گا وہ اپنے گھر کو درہم برہم کر دے گا، اور ایک گھر درہم برہم ہو گیا پورا معاشرہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو نئی اسلام نے عورتوں کے بھی مقاصد بتا دیے ہیں، مردوں کے بھی مقاصد بتا دیے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ اس وقت انہی مقاصد کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ عورتوں کو اسلام نے کیا کیا کام دیے ہیں، انہیں وہ کام بحسن و خوبی ادا کرنے چاہیے۔ مردوں کو کیا کیا کام دیے ہیں وہ ان کاموں کو بخوبی نبھائیں، تبھی جا کر کے ان کا گھریلو نظام اچھا ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا۔ لیکن نئی تہذیب کے مطابق اگر یکساں حقوق ہو گئے، مردوں عورتوں کی ذمہ داریاں برابر کر دی گئیں، مردوں کی طرح عورتیں بھی گھر سے باہر نکلنے لگی، اور باہر عورتوں کے ساتھ ساتھ دوسرے مردوں کے ساتھ میل ملاپ، اٹھنا بیٹھنا ہو گیا شروع، تو اس کے بعد سمجھ لینا کہ پورا ملک کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ اور اس کے جو نتیجے ہونے ہیں وہ نتیجے ضرور یقیناً ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، وہ اندھیرا بھی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہے میں۔ تو عورتوں اور مردوں کو اس بات پر خاص دھیان دینا چاہیے کہ انہوں نے جو اولاد کی پیدا کی ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو اولاد دی ہے، اس اولاد کی تربیت کا خاص اہتمام کریں، اس اولاد کی پرورش کا خاص اہتمام کریں، اس کی تربیت اسی طور پر کریں جس طور پر اللہ اور رسول نے فرمائے، تاکہ وہ اولاد خود اپنے لیے بھی نفع بخش بن جائے اور اپنے والدین کے لیے بھی سکون کا باعث بن جائے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو کام والدین کے لیے بھی باعث شرم و حیا، باعث شرم، باعث عار بن جائے، اور وہ کام والدین کے لیے موت کی تمنا ہونے پر مجبور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نئی تہذیب کے شر سے محفوظ رکھے اور ہماری ماں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دینی ماحول کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اندرونی دشمنوں کے ساتھ ساتھ بیرونی دشمن بھی اس بات میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو تربیت دیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے اس کی طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔
تو دین صرف اسلام کا دین ہے. یہی ہم بچوں کی گھٹی میں بھی پلا دیں، یہی ہم ان کی تربیت میں ڈال دیں، تو انشاءاللہ الرحمن جب بچپن میں ہی ان کی دینی پرورش اس طور پر ہو جائے گی تو وہ آگے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گی کہ جس کام سے ہم لوگوں کو شرمندگی اٹھانا پڑے، ذلت و رسوائی اٹھانا پڑے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلی حضرت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.